اسلامی نظریاتی کونسل نے جو انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کا کام جو ہے وہ رائے دینا ہے۔ کل کو کوئی جینون کیس بھی آئے گا نا تو لوگ اس کے خلاف بھی ہوں گے۔ اصل کام آپ کر نہیں رہے اور آپ اس طرح کے سیکٹیرینزم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے، آج ذرا اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان کی اتھارٹی میں ہی نہیں آتا کہ وہ ایسا کوئی ڈیسیجن لے، یعنی وہ اسلامی نظریاتی کونسل کا کام فیصلہ دینا نہیں ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا کام جو ہے وہ رائے دینا ہے، اور رائے بھی وہ کسی انویسٹیگیشن ایجنسی کو نہیں دیں گے۔ وہ رائے جو ہے وہ پارلیمنٹ کو دیں گے، گورنر کو دیں گے اور صدر کو دیں گے، یا جو بھی پارلیمانی طاقت ان سے کوئی رائے مانگے تو وہ ان کو رائے دیں گے، نہ کہ کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی کو۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ انویسٹیگیشن ایجنسی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جو ہے جا کے کسی اسلامی نظریاتی کونسل سے فیصلہ مانگے کہ ان کے زیر تفتیش جو ہے کوئی ملزم ہے اور وہ جا کے ان سے فیصلہ مانگے، تو یہ بھی ان کے اختیارات میں نہیں ہے۔ تو اس لیے بائی لا تو سرے سے یہ فیصلہ ہی غلط ہے۔ لیکن ہم ذرا اس کی کانسیکوینسز پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر اس طرح سے اتنا سینسٹیو معاملہ، یعنی جو بلاسفیمی کا معاملہ، یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اگر اس کے ساتھ بھی آپ اس طرح کھیلنا شروع کریں تو اس کا کیا بنے گا؟ ایٹ دا اینڈ جو ہے لوگ کل اسی لا کے خلاف اٹھیں گے کہ جی کوئی گستاخی جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ کل کو کوئی جینون کیس بھی آئے گا نا تو لوگ اس کے خلاف بھی اٹھیں گے، اور اس کیس کے خلاف لوگ اس لا کے خلاف جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، اور پھر آپ کہیں گے کہ نہیں جی یہ تو لوگ جو ہے سارے لوگ گستاخ ہیں۔ کیونکہ آپ اس کو مس یوز کرتے ہو، آپ اس کو سیکٹیرینزم کی طرف لے کے جا رہے ہو، اور آپ کا فیصلہ جو ہے بائسنس پہ مبنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نقل کفر پہ اگر آپ اس طرح کا فیصلہ دیتے ہو تو کل کو یہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا، کل تو یہ آپ پہ بھی آئے گا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کل کو آپ بھی کوئی اس طرح کی بات کریں گے جو کہ صرف اور صرف سمجھانے کے لیے ہوگا، آپ اس کو نقل کریں گے اور کل آپ ملزم جو ہے ڈکلیئر کیا جائے گا۔ اس لیے یہ ایک بہت ڈینجرس پریسیڈنٹ آپ رکھ رہے ہیں جو کہ کل کو آپ کے گلے کا توق بن جائے گا، اور اس سے فیئر اور ایکسٹریمزم جو ہے وہ مزید پھیلے گی۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم اس کا اوور آل امپیکٹ دیکھیں نا اس فیصلے کا، تو یہ دراصل آپ جو اسلام کے اوپر لوگ ایکسٹریمزم اور شدت پسندی کا لیبل لگاتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ اس کے ڈاٹس جو ہے کنیکٹ کرتے ہیں، آپ اس کو مزید جو ہے اسٹرینتھن کر رہے ہو۔ آپ دراصل اس پروپیگنڈا کو پروموٹ کر رہے ہو کہ جی بالکل اسلام کا تو یہی امیج ہے کہ کوئی بھی ڈفرینس آف اوپینین یہاں پر نہیں ہے، یا یہاں پر آپ کوئی فرقہ واریت کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتے، آپ کوئی اس طرح کی، یعنی ایون کہ آپ کفر کو نقل بھی نہیں کر سکتے سمجھانے کے لیے۔ تو اس کا کیا امپیکٹ بنے گا؟ یعنی آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں یا آپ اسلام کو مزید جو ہے نقصان پہنچا رہے ہیں؟ اچھا، ان سب کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے نا، وہ اس کونسل کی جو اپنی لیجیٹیمیسی ہے نا، اس کے لیے ایک تھریٹ ہے۔ یہ جو فیصلہ دیا انہوں نے، یہ اس کونسل کو ختم کرنے کے لیے ہی انہوں نے یہ کام کیا ہے، اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں۔ کیونکہ کل لوگوں کا اعتماد جو ہے اس کونسل سے اٹھ جائے گا۔ تو یہ تو اس لیے بنا تھا کہ کوئی بھی قانون بنے اور وہ اس اسلامی نظریاتی کونسل کا کام یہی ہوگا کہ اس کو پرکھیں گے کہ یہ اسلام کے ساتھ کانٹریڈکٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو وہ والا کام بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اصل کام آپ کر نہیں رہے اور آپ اس طرح کے سیکٹیرینزم کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ تو کل کو لوگ کونسل پہ سوال اٹھائیں گے، تو لوگ تو پہلے سے بیزار ہیں، اور آپ مزید ان کو اسلام سے دور کر رہے ہیں۔ آپ اسلام کی خدمت نہیں کر رہے، آپ اسلام کو مزید جو ہے
بدنام کر رہے ہیں. لہٰذا اگر ہم نے اس معاشرے کو ٹرو فیس آف اسلام دینا ہے اور سمجھانا ہے جو ٹرو میسج آف اسلام ہے، تو ہم نے اس طرح کے سپرفیشل جو ڈیسیجنز ہیں اور سطحی لحاظ سے ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے، اس روش کو ترک کرنا ہوگا، اس کو چھوڑنا ہوگا. اچھا، تو فائنل سینتھسس یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ اس معاملے میں زیادتی کی گئی ہے اور وہ روش اختیار کیا گیا ہے جو معاشرے کو مزید نفرت کی طرف اور ایکسٹریمزم کی طرف اور فرقہ واریت کی طرف جو ہے وہ مزید دھکیلے. مومن کا اور عباد الرحمن کا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا روش تو یہ نہیں ہے. وہ تو یہ ہے سورہ زمر میں بیان کیا گیا ہے کہ یستمعون القول، وہ بات کو اچھی طرح سے سنتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے فیتبعون احسنہ، اس بات کو اختیار کرتے ہیں جو اچھی بات ہو. اس طرح سے فیصلے نہیں دیتے کہ کسی کی بات کو سنا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے اور اس پہ آپ جو ہے فتوے شروع کریں. تو ہمیں اگر ایک ٹرو میسج اسلام کا لوگوں کے سامنے رکھنا ہے اور ٹرو فیس آف اسلام ریپرزینٹ کرنا ہے، تو ہمیں اس روش کو ترک کرنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا.